قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آدھا عشرہ یعنی 5 دن پورے ہونے والے ہیں۔ یہ ایام یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن انتہائی قیمتی، ان کی قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اسے یاد رکھنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان ایام کے بارے میں فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اعمال صالحہ اور نیکیوں کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب ہے۔ اتنے محبوب کہ اور کوئی عمل اور کوئی نیکی اتنی محبوب نہیں۔ صحابی نے جہاد کے بارے میں سوال کیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں۔ مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ میدان جہاد میں اترا اور واپس نہ لوٹا یعنی شہید ہو گیا، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ان ایام کے حوالے سے کچھ نصیحتیں سب سے پہلے میری اپنی ذات، پھر اس کے بعد آپ تمام مسلمانوں کے لیے کہ ان ایام کو ہمیں ایسے ہی ضائع نہیں کر دینا چاہیے۔ اخروی نجات کے اعتبار سے یہ قیمتی ترین دن ہے۔ شاید ہی کہ کوئی یہ موقع نصیب ہو، نہ جانے کہ 5 دن بھی ہم نے کیسے گزارے ہیں، لیکن ان بقیہ ایام کے لیے تو ہم کچھ کوشش کر سکتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام، پوری سنتوں کی ادائیگی، ان ایام میں روزوں کا اہتمام جو کہ عموماً ہم نہیں کرتے۔ انتہائی قیمتی ترین عبادت روزہ ہے۔ کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ روزے تو
ضرور رکھیں، اور خاص طور پر عرفے کے دن کا روزہ، 9 تاریخ کا روزہ، جس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی اس ایک روزے کی وجہ سے، ایک سال گزشتہ اور ایک آئندہ آنے والا سال، تو ایک روزے کے عوض اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ پیغمبر علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان ایام میں بھی یہ پیر سوموار کا دن باقی ہے، اس کا اہتمام کیجیے۔ مزید رکھنا چاہیں 2 دن اور بھی ہیں، ان کا بھی رکھیں۔ کثرت کے ساتھ آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے، اس کا اہتمام کریں۔ کوئی وزن نہیں، کوئی بوجھ نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اپنے ذہن میں ان ایام کی اہمیت کو بٹھایا جائے، اسے یاد رکھا جائے، اس کام کو اپنے اوپر سوار کر لیا جائے، ہم وقت یاد رہے کون سے دن گزر رہے ہیں، کون سے لمحات ہیں۔ بس جن اعمال کی عام دنوں میں اللہ کے ہاں اس قدر و قیمت ہو، اور اللہ ان اعمال کو محبوب ترین عمل قرار دیتا ہو، تو ان محبوب ترین ایام میں ان اعمال کی قدر و قیمت کتنی ہوگی؟ بات یاد رکھنے کی ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے۔ ذکر و اذکار کا معاملہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، عام حکم، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ذکر کثیر کثرت کے ساتھ، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے۔ کیا چاہتا ہے سبحان اللہ کہنے میں، الحمدللہ کہنے میں؟ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ بتا بھی دیا، ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، اللہ نے اپنے پورے کلام میں، جو بھی اللہ کا کلام پورا، اس میں سے اللہ نے 4 کلمات چنے ہیں، اور چن کر ہمیں بتا بھی دیا، ورنہ ہم تلاش ہی کرتے رہتے، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی کچھ سمجھتا، کوئی پہنچ پاتا ان کلمات تک، کوئی نہ پہنچتا۔ اللہ نے جن کلمات کو چنا اپنے پورے کلام میں سے، ان کلمات کے بارے میں ہمیں بتا بھی دیا۔ یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت ہے کہ مجھے یہ کلمات پسند ہیں، ان کو میں نے چنا۔ ان احب الکلام الی اللہ اربعا، اللہ نے اپنے کلام میں سے 4 کلمات کو چن کر پسند فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات بہت محبوب اور پسندیدہ، اور وہ کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کسی کی کوئی بھی زبان ہو، لیکن یہ کلمات اللہ نے اپنے بندوں کی زبان پر آسان رکھے۔ چھوٹے سے بچے کو جس کی زبان عربی نہیں، دنیا کی کوئی زبان ہو، سکھا دے سیکھ جائے گا، ہلکے ہیں زبان پر، آسانی سے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے چاہو ان کو پڑھ لو۔ یہ بھی حدیث میں، پہلے اللہ اکبر پڑھ لو، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، آخر میں جو چاہو پڑھو۔ یہ اللہ کے محبوب ترین کلمات،
اور یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کو ہمارے محبوب، ہمارے ایمان کی محبت اگر مکمل ہو تو اسی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کلمات سب سے زیادہ پسند ہیں۔ احب الی مما طلعت علیہ الشمس، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سورج کی کرنیں جہاں جہاں پڑتی ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے یہ چار کلمات پسند ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس کائنات میں اللہ کے محبوب ترین بندے اگر کوئی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سب سے زیادہ اللہ سے محبت، تو آپ کو یہ کلمات جو اللہ کو پسند ہیں پوری دنیا سے زیادہ محبوب، اور ہمارے ایمان کی تکمیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں، اور آپ سے یہ محبت تب پائے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چار کلمات سب سے زیادہ پسند، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی یہ کلمات سب سے زیادہ پسند۔ معاملہ کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب معاملہ۔ اللہ کو یہ کلمات محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے محبوب کہ اللہ کو محبوب، ہمیں اس لیے محبوب ہونے چاہیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب۔ بس اتنی ہی بات کافی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے وضو کی حالت میں بغیر وضو کے جیسے جب جس طرح چاہیے پڑھیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ عام دنوں میں بھی اور بالخصوص ان 5 جو باقی دن رہتے ہیں ان کے اندر ان کا اہتمام۔ اس کے علاوہ استغفار، صدقات و خیرات ساری نیکیاں تھوڑی تھوڑی ضرور کریں۔ نیکیاں ذہن میں ہوں گی کہ عید کے بعد ہم یوں کریں گے، ابھی کر لیجیے، ابھی کر لیجیے، پورا اہتمام کیجیے۔ اور پھر ان ایام کے دنوں کا اختتام یوم النحر پر، یوم النحر 10 ذی الحجہ کا دن، یہ قربانی کا دن۔ تمام مسلمان اللہ کے راستے میں یہ قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ قربانی کوئی رسم نہیں، کوئی دل کی چاہت اور پسند نہیں، کوئی ہمارے معاشرے کا ایک طریقہ نہیں، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ذہن میں رکھیے یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے بھی اللہ کا قرب مطلوب ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ نماز کے ذریعے سے بھی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صدقات و خیرات کے ذریعے سے بھی اللہ کے غضب سے پناہ چاہتے ہیں۔ ساری عبادات اسی طرح یہ قربانی بھی عبادت ہے، اس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے، اور اس عبادت کی، اس قربانی کی روح، اس کا طریقہ، اس کی وجہ، اس کی حکمت، اس پر بھی غور کیجیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تمام امتوں کا طریقہ، تمام امتوں کا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت میں یہ قربانی رکھی، ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی۔ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے خلیل، انہیں یہ لقب ملا خلیل الرحمن کا۔ یہ خلیل الرحمن اس مقام تک کیسے پہنچے؟ اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، اس کا مطالعہ،
صرف قرآن کریم کو لے لیجیے، کم و بیش 70 دفعہ کے قریب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف انداز میں مختلف صورتوں میں موجود ہے۔ ہمیں کیا کہا گیا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، سب سے پہلے دین اسلام کی بنیادی رکن، اس پر کاربند ہو جاؤ۔ کیسے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو تمہارے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی۔ آج بھی ایک مومن کا عقیدہ یہی ہو۔ یہ قربانیاں تو پیش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس عقیدے کی اصلاح کر لیجیے، اس اسوہ کو اختیار کیجیے۔ یہ نمونہ مشرکین اور ان کے معبودان باطلہ، ان کا کھلا انکار، میں بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں، انا براء منکم ومما تعبدون من دون، کفرنا بکم، میں ان کا انکار کرتا ہوں۔ آج بھی اللہ کے مقابلے میں جس کو معبود بنایا گیا، اللہ کے مقابلے میں جس کے اندر اللہ کی صفات کو ڈالا گیا اور اللہ کی صفات سے ان کو منسوخ کیا گیا، کفرنا بکم، ہم سب اس کا انکار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس راستے میں ہمیں اگر کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اس آگ کے اندر جانا پسند کر لیں، لیکن ان معبودان باطلہ، ان کا انکار کرنا ہم نہ چھوڑیں۔ توحید ہے، کفرنا بکم۔ مشرک کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے اور تمہارے درمیان، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ دشمنی قائم ہے اور قائم رہے گی، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر تم ایمان لے آؤ، اور ایسا ایمان کہ اس کے مقابلے میں تمام معبودان باطلہ کا انکار، رد اور ان سے جو ہے وہ منہ موڑ دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم۔ ایسا نہیں یہ پسند ہے تو اس کو بڑے جوش و خروش سے، بڑے اہتمام سے اور بڑی قربانی دے کر اور بڑی تکلیفوں سے گزر کر اللہ کے اس حکم پر عمل کر لیں، اور جو دل کو نہ بھائے اس کا انکار کر نہیں۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا تھا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈالا، جو جو حکم دیا فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس کو پورا کیا، اس پر پورا اترا۔ ہم تو ایک چھوٹی سی اپنے بچے یا بچی کی شادی پر
کچھ رسومات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جوان بچے ہیں، چند دن کی خوشیاں ہیں، کرنے کی قربان نہیں کر سکتے. کیا قربانی؟ اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا، یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اسوہ ابراہیم، یہ ہے اس قربانی کا مقصد. اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. جس بات کا حکم دیا، جس آزمائش میں انہیں ڈالا، پورے اذ قال له ربه اسلم. اللہ فرماتا ہے، اللہ رب ذوالجلال والاکرام گواہی دیتا ہے، جب ابراہیم کے رب نے اسے کہا کہ اسلم، مطیع ہو جا، فرما بردار ہو جا، میرے حکموں کو ماننے والا بن جا، اپنے آپ کو سراپا میرے سپرد کر دے. اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے مکمل اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. اللہ کے سپرد. انسان کا اپنا ہے کیا؟ کامیابی تو یہی ہے، اصل کامیابی تو یہی ہے، اور یہی سب سے بہترین دین ہے. یہ اصل کامیابی ہے. جو معیار اور کسوٹی ہم نے رکھی ہے وہ قابل قبول نہیں. کچھ دو اور کچھ دو، کچھ مان دو اور کچھ کا انکار کر دو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. بہترین دین وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا، وہ اسوہ جو ابراہیم علیہ السلام کا، وہ طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا. اور وہ کیا تھا؟ صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہے. جس کے پاس ایسا ایمان ہو اور ایسی کچھ نشانیاں ہوں اور ایسی اس کے اندر طلب اور طلب ہو، اس سے بہتر دین کسی کا بھی نہیں. ورنہ نام کے طور پر تو سب سے بہترین دین وہ ہمارے پاس، یہودی کہیں ہمارے پاس، عیسائی کہیں ہمارے پاس، مسلمانوں کا ہر فرقہ کہیں ہمارے پاس. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. بھلا اس سے بہتر دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ باعتبار دین اس سے بہتر اور کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. یہ جو اللہ کے لیے مطیع ہو جائے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دے، اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنے کے لیے جو کچھ کرنا پڑے کر لے، جس حد تک جانا پڑے چلا جائے، جو قربان کرنا پڑے کر لے، جو مصیبتیں برداشت کرنی پڑے وہ مصیبتیں برداشت کر لے، جو تکلیفیں آئے خندہ پیشانی سے برداشت کر لے، سہ جائے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، ہر طرف سے اپنے چہرے کو پھیر کر، ہر طرف کی باتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف رجوع کر لے. وَهُوَ مُحْسِنٌ. یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اعمال صالحہ کرنے والا ہو، سنت کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. یہ دو چیزیں ہو گئی. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والا، جنہوں نے ہر طرف سے منہ پھیر کر یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کی، اللہ کی طرف چلے گئے، اللہ کی طرف رجوع کی. اصل حق پرست یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اللہ رب العالمین نے باعتبار دین یہ نشانیاں بیان کر دی. اب ہم میں سے خود ہر شخص کو یہ چیک کر لینا.
وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیا۔ ملت ابراہیمی پر جو قائم ہے بس وہ کامیاب ہے، اس کو اختیار۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ایک ہلکی سی جھلک ہے، ورنہ قرآن کریم کے ہر مقام کو پیش کریں بڑا تفصیلی وقت چاہیے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یوم النحر، اس ذی الحجہ کے عشرے کے آخری دن، یہ بھی ایک بڑی عظیم عبادت جسے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور اس عمل کے حوالے سے اپنی نیتوں کو درست کرنا یہ ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کیسے یہ قربانی پیش کی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ صافات میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ بڑھاپے کی عمر میں مانگ کر، طلب کر کے، دعائیں کر کے ایک بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب دوڑ دھوپ کی جوانی کے قریب ہوا، بڑھاپے کا سہارا بننے والا، تو اللہ کا حکم آ گیا۔ ایک خواب دیکھتے ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ چنانچہ باپ اور بیٹا، تفصیل ہے پوری، بیٹے سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بردبار بیٹے کی ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں۔ بڑا ہی حلیم، دل اور بردباری والا بیٹا۔ بس باپ نے جب یہ بات بتائی، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسماعیل سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ دونوں قربانی کے لیے دونوں تیار ہیں، اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے۔ باپ بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار، اللہ کی بارگاہ میں۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں موتی ہو گئے، اس پر عمل کرنے لگے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو، ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کو ہم ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اسوہ ابراہیمی پر چلنے والوں کو بھی اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین نے فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین، بلا شبہ یہ بہت بڑی کھلی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا اتارا، اس کی قربانی کی گئی۔ مطلوب و مقصود سارے مسلمان اسی یاد میں اور اسی اسوہ کو اختیار کرتے ہوئے اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کے لیے، اور اس رب العالمین کے حکم کہ میرے لیے سر تسلیم خم کرنا ہر حکم پر، اس کے لیے ہم تیار ہو جائیں، یہ قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اس قربانی سے بڑے اسباق ہمیں ملتے ہیں، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو اخلاص اور اللہ کی رضا یہ مطلوب ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا کچھ بھی کہے، آپ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جو اللہ نے حیثیت دی ہے اس کے مطابق اچھا جانور اللہ کے راستے میں پیش کریں، اور جب یہ قربانی پیش کریں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم بھی اللہ کے ہر حکم پر اسی طرح سر تسلیم خم کرنے والے ہوں گے۔ قربانی کا حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ کیسا ذوق و شوق، کیسا جذبہ، کتنی احتیاط، کتنی تدابیر اور کیا کچھ کر کے ہم اس قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی رب العالمین کے حکم پر عمل کرتے ہوئے
یہ قربانی پیش کرنے کے لیے تبدو اور کوشش، اور اسی رب العالمین کا یہ حکم بھی کہ تمہیں اپنے رب کے لیے نمازیں بھی پڑھنی ہے، نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے بطور اسلام۔ فصل لربک وانحر، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ پہلے نماز کا حکم ہے اور پھر قربانی کا حکم ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کو پیش کر، اپنے رب کے لیے قربانی۔ کیا نمازوں کی اسی طرح پابندی ہے؟ نمازوں میں اسی طرح ذوق و شوق اور یہ جذبہ ہے؟ ان نمازوں کی حفاظت کیا ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ان کی حفاظت کرنی چاہیے؟ یہاں بھی معاملہ قربانی کا ہے۔ ادھر قربانی پیسوں کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس سے بڑی قربانی اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنے مال کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کی قربانی ہے، اپنی جان کی قربانی ہے، اپنی نیند کی قربانی ہے، اپنے دوست احباب اور بیوی بچوں کی قربانی ہے۔ کون یہ قربانی دینے کے لیے تیار؟ فجر کی نماز میں کیوں نہیں پہنچتے؟ خواتین کیوں نہیں اٹھتی؟ فجر کی نماز کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ماحول کیوں نہیں بن پاتا؟ فصل لربک وانحر، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ قربانی کا اتنا اہتمام، اتنا جوش و خروش، اتنی قربانی، ایسا جذبہ، نماز کے لیے جذبہ کہاں ہے؟ اور کچھ نہیں، صرف نیند کی قربانی جو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ نیند ہی ہے نا، رات 3 بجے کہیں جا کر ہم سونے کے لیے بستر پہ آتے ہیں، اب فجر میں کیسے اٹھیں؟ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس قربانی کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کے لیے تیار کر اپنے آپ کو، اور اسی طرح دیگر لوگوں کو توجہ دلائیں کہ جس طرح اس قربانی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، جس میں قربانی کی متعلق جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ شرائط پوری نہ ہو۔ ہر کوئی پوچھتا ہے گودام ہے کہ نہیں، اس میں فلاں عیب ہے، ہوگی قبول کہ نہیں، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں یا نہ کریں، یہ ساری شرائط پوری کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح نماز کی قبولیت کے لیے بھی ان تمام شرائط کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں، یہ نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ نماز ایسے قبول ہوگی کہ نہیں، اس نماز کے بنیادی شرائط کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، کس وقت کون سی نماز پڑھنی ہے، اول وقت کون سا ہے، کون سی نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، اور کس نماز میں گنجائش ہے کہ اس کو دیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بھی تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو کیوں نہیں سیکھتے؟ یہاں کہہ دیتے ہیں کہ جیسی بھی ہے پڑھ لو اللہ قبول کرے گا، قربانی بھی جیسی ہے کر لو پھر اللہ قبول کرے گا۔ یہ تضاد کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ عید کی نماز ادا کیے بغیر یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر قربانی کر دے تو وہ قربانی نہیں ہوتی۔ کوئی قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے اسے کتنی بڑی پیشکش کر دی جائے، لیکن نماز کا معاملہ ہو تو آنکھیں بند کر لی جائیں۔ تو غرض یہ کہ اس طرح کے بے شمار مسائل اور بے شمار چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ان سب کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ان سب کی طرف بالکل یکسو ہو کر اور اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری اور ہر حکم پر عمل کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ قربانی اسی لیے رکھی گئی ہے۔ یہ قربانی اسی لیے رکھی گئی۔ جو قربانی نہیں کر سکتے لیکن ذوق اور شوق ضرور رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق انشاءاللہ انہیں بھی اجر دے گا۔ کتنوں کی خواہش ہے ہم بھی پڑھنا چاہتا ہوں، ہم بھی ایک اچھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ اگر یہ نیت سچی اور خالص ہے تو اللہ اجر دے گا۔ اب یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کا
पता हम यूं भी चला सकते हैं कि अल्लाह के बकिया अहकामात और अल्लाह के बकिया जो हुक्म हैं उन पर भी क्या हम इसी तरह ज़ौक़ और शौक़ से अमल करने के लिए तैयार हैं। जो हमारे बस में है क्या हम वो कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक ही मिसाल दे रहा हूँ नमाज की, वरना तो बेशुमार हमारी पूरी जिंदगी इस तज़ाद के साथ भरी हुई है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कुर्बानी का सही फहम और सही समझ अता फरमाए, और इस कुर्बानी से जो हासिल करने की चीज है, जो असल मतलूब और मकसूद है, जो इसकी रूह है, अल्लाह वो हमारे अंदर पैदा फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमें भी अपने हर हुक्म की इत्तिबा, हर हुक्म की फर्माबरदारी करने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी ऐसा कर दे कि यकसू होकर तेरे हर हुक्म के आगे हम सरे तस्लीम खम करने वाले हो जाएं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व अलैकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वashfi anta शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक व शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।